بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے جس طرح نماز پنجگانہ کی تاکید کی گئی ہے اسے پڑھیے، اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ جس طرح نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اسے عمدن چھوڑنے پر اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر غافلوں میں سے ہو جاؤ گے، ایسے ہی تاکید اس بات کی بھی موجود ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نمازیں پڑھیے لیکن جماعت کا اہتمام کیجیے، جماعت سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر اکیلے اور تنہا نماز پڑھنے کی عادت مت ڈالیے۔ چنانچہ ایک روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں منقول ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں: لقد هممت ان آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم۔ جس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرے جی میں آتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو حکم دوں اور وہ سوکھی لکڑیاں جمع کر لیں، پھر میں ان کو لے کر کے جاؤں ان لوگوں کے گھروں پر جو نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، وَلَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی سبب کے جو معقول ہو، اس کے بغیر وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں جاؤں اور ان سوکھی لکڑیوں کو ان کے گھروں میں جلا کر آگ لگا دوں، فَأُحْرِقْهَا عَلَيْهِمْ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے جا کر کے آگ لگاؤں، بلکہ اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اکیلے یکا وطن ہے، مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان گھروں میں عورتیں، بچے اور بوڑھے معذور لوگ نہ ہوتے تو میں آگ لگا دیتا، لیکن بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے اور معذوروں کی وجہ سے میں ایسا کرنے سے باز رہا۔ ناظرین کرام، نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنے والوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر بچے، معذور اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں پر آگ لگا دیتا، کتنی عظیم وعید ہے، کتنی عظیم تنبیہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت ایک ایسی اہم چیز ہے جس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ البتہ اس موقع پر میں ایک بات آپ کو یاد دلاؤں جس کی بابت بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہیں اور نہ جانتے ہوئے غیر شعوری طور پر لوگوں کو کرٹیسائز کیا کرتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر 5 وقت نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جہاں پر کوئی مسجد جیسی عمارت نہ ہو، لیکن کچھ لوگ جمع ہوتے ہوں، اذان ہوتی ہو اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، تو یہ ان کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا بلکہ مصلی اس کو کہا جائے گا۔ جیسے کوئی کمپنی ہے جس میں بہت سارے مسلم ملازمین کام کرتے ہوں، اگر اس کمپنی کا ذمہ دار کوئی ایسا حال خاص کر دے کہ ٹھیک ہے ہمارے کمپنی کے مسلم ملازمین، ہمارے کمپنی کے مسلم نوکر چاکر جو ہیں، جو ذمہ داران ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ نماز کے وقت اپنی نمازیں اس حال میں ادا کر لیا کریں، اگرچہ وہاں پر 5 وقت کی وہاں لوگ نماز نہ ادا کرتے ہوں بلکہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اس وقت وہاں رہتے ہوں اور نماز ادا کرتے ہوں، تو بالکل ان کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ وہاں اذان دیں، مؤذن ہو، اور اسی طرح ان کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی انسان ہو معقول، تو اس طرح سے وہ وہاں جماعت بنا سکتے ہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ مجھے یاد ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر جہاں میں نے اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی ہے اور الحمدللہ 4 سال رہنے کا موقع ملا ہے، مسجد نبوی کا فیض بھی ہمیں حاصل رہا۔ مدینہ یونیورسٹی کی بہت ساری فیکلٹیاں ہیں، کوئی کلیۃ القرآن ہے، فیکلٹی آف قرآن، کوئی فیکلٹی آف حدیث، اسی طرح فیکلٹی آف لغہ، فیکلٹی آف شریعہ، فیکلٹی آف دعوہ،
اور ہر ایک فیکلٹی دوسرے سے کافی دوری پر ہے، اور جامع مسجد اور زیادہ دوری پر ہے، لیکن جب ٹائم پڑھائی کا ہوتا ہے، جب تک کلاسز ہوتی ہیں، طلبہ وہاں رہتے ہیں، اور ہر فیکلٹی میں ایک ہال ایسا خاص رکھا گیا ہے جہاں پر طلبہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں صرف اس حال میں ایک نماز ادا ہوتی ہے، لیکن اذان دی جاتی ہے، اور وہاں امامت کے لیے ایک انسان مقرر ہے جو امامت کراتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے اس نماز کو ادا کرتے ہیں اس مصلی میں۔ اگرچہ وہ مسجد نہیں ہے، 5 وقتہ نمازیں اس میں نہیں ہوتی، صرف طلبہ جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہی اسٹوڈنٹس وہاں حاضر ہو کر صرف ایک وقت نماز ظہر ادا کرتے ہیں، لیکن اذان دی جاتی ہے، وہاں جماعت بنائی جاتی ہے، اور لوگ اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ البتہ عام اوقات میں طلبہ جب چھٹی پہ ہوتے ہیں یا ان کے فرصت کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد وہ مسجد نبوی میں جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں، یا مدینہ یونیورسٹی کی جامع مسجد جو تھوڑی دوری پر ہے وہاں چل کر جاتے اور اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ البتہ دراسے کے وقت جب تعلیم چل رہی ہو تو ہر ایک اپنی فیکلٹی کے اندر جو مصلی ہے، جو ہال خاص کیا گیا ہے، اس میں وہ اذان دے کر اور وہاں امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔